ولا مخدومتنا الانسان معصوما والقرآن بلکیس حجرت تقدیس الجلال والعاصیت تکمیل والکمال الصدیقۃ المبارکہ الرازیۃ المرضیہ عالمۃ غیر معلبہ ام الانوار ام الکتاب ام القرآن ام الائمہ ام المعصومین ام الہدیٰ ام الحسن ام الحسین ام المحسن ام ابیہا آیت اللہ العظمی وزوجۃ آیت اللہ الکبریٰ سیدہ فاطمۃ الزہراء والصلاة والسلام علی آباء الحسین وابناء الحسین وجداء الحسین واولاد الحسین واصحاب الحسین وانصار الحسین ولعنت اللہ علی اعداء الحسین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی محسن الکتاب کتاب المجید وفرقان الحمید وحصدق الصادقین وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر صلوات بواضح بلند تلاوت فرمائیے. خداوند عزت بارگاہ عزت میں آئے ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائے. جتنے بھی ہاتھ اس پاک مطہر مقدس ذکر میں مانگنے کے لیے آئے، میرے سخی عباس کے کٹے ہوئے ہاتھوں کا صدقہ ایک بھی ہاتھ اس دہلیز سے خالی نہ جائے. مولا بانی مجلس، ذاکرین مجلس، حاضرین مجلس کے رزق معرفت میں، رزق ولایت میں اضافہ فرمائے. بہت بڑی دعا ہے، میرے کے دل سے آمین کہیے گا. میرا خالق، میرا مالک، تب تک کسی مومن کی آنکھ موت کے لیے بند نہ ہو جب تک وہ دیداری کربلا نہ کر لے. تمام دعاؤں سے بہتر اور آسان دعا جتنی تڑپ سینے میں ہے اتنی بلند آمین کہیے گا. میرے اللہ شہنشاہ معظم بقیت اللہ اعظم حقیقی وارث دو جہاں کے ظہور میں تاجیل فرما. بعد ظہور مالک کا دیدار نصیب فرما. بعد دیدار بادشاہ کے قدموں میں شہادت کی موت نصیب فرما. دعاؤں کو قبولیت تک پہنچاؤ. سہارا درود کا لو، بلند آواز سے صلوات تلاوت فرماؤ. اب تھوڑے تھوڑے آگے آ جائیں، تھوڑے تشریف لے کے آپ بھی آ جائیں بھائی جان، مہربانی کریں. مجلس بالکل اختتامی مراحل میں ہے، آخری سجدے ہیں عبادت کے. بھائی جان حرکت کریں، یہاں باہر چلے جائیں، یہاں تھوڑے تھوڑے آگے آ جائیں. تسی بھی تھوڑے تھوڑے اگے آ جاؤ یار. او کمر چھڈو یار، میری جان. سہارا دیواروں کا نہیں، مولا کو ہونا چاہیے. تھوڑے آگے آئیے. احسان پنجتن جس بندے کو جتنا یاد ہے اتنی بلند صلوات تلاوت فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نکھرا راٹھپن سرداری اپنے گھر میں، اپنے ڈرائنگ روم میں، اپنے بستر پہ، اپنے ڈیرے پہ، اپنے کمرے میں اچھی لگتی. یہ حسین کی صف اعضاء ہے. 5 گھنٹے بیٹھا ہوں پنڈ دادن خان پہلی حاضری، بٹ بیٹھنا تھا، حکم بڑے تھے کہ بیٹھنا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے بیٹھتے. آپ کے چہرے دیکھنے کے لیے بیٹھے. چہرے میں نے کھلے دیکھنے. نکھرا پڑھنا پتہ نہیں کیا تھا. راٹھپن سرداری اپنے گھر میں اپنے ڈیرے پہ اچھی لگتی. یہاں جو بھی آیا وہ حسین سے مانگنے کے لیے آیا ہے. خدا کی قسم اس دہلیز پہ آ کر اپنے عہدے بتانا کفر سمجھا جاتا ہے. کوئی انجینئر تھا، پروفیسر تھا، ڈاکٹر تھا، نمبردار تھا، ٹھیکیدار تھا، کچھ بھی تھا، اس دہلیز سے باہر تھا. یہاں جو بھی آیا ہے وہ حسین سے مانگنے کے لیے آیا ہے. میں نے کہا ہے پہلا لفظ
آپ کی طبیعتوں کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا ہوں، خدا قسم یہاں آ کر اپنا عہدہ بتانا کفر سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اس دہلیز پہ ایک آیا تھا، اس کے پاس عہدہ سید الملائکہ کا تھا، اس نے دروازے پہ دستک دے کے کہا تھا انا خیرات الحسنین، انا خیرات الحسنین۔ فضہ نے دروازہ کھولا، جبریل دے کے کہا تو جبریل ہے، اپنا تعارف جبریل بن کے کیوں نہیں کرواتا، اپنا تعارف سید الملائکہ بن کے کیوں نہیں کرواتا؟ اس نے کہا وہ جو اندر بیٹھی ہے اس نے یہ نہیں کہا کہ کپڑے جبریل کے پاس ہے، اس نے یہ کہا ہے کہ کپڑے درزی کے پاس ہے، اور یہاں آ کر اپنے عہدے نہیں بتایا کرتے، نوکریاں سنایا کرتے۔ یہاں آ کر اپنے عہدے بتانا کفر سمجھا جاتا ہے۔ توجہ ہوگی سرکار، گل کری ہوں۔ دہلیز سیدہ، وقت ہی نہیں ہے سرکار کہ میں بات کھولتا، آپ سمیت میری پسندیدہ شخصیت نعید عباس جگ صاحب بیٹھے، بالکل 2-4 سجدے اور سلام، زندگی باقی، حقیقتاً ملاقات باقی۔ دہلیز سیدہ، جس بی بی کے تسبیح کے دانے گناہگار کو رحمان سے مشورے کے قابل بنائے، اسے بطول کہتے۔ بطول نام نہیں ہے، بڑی ہی جلدی 2-4 سجدے سلام یار، بطول نام نہیں ہے، بطول عہدہ ہے۔ اللہ نے مردوں میں بھی عہدے رکھے ہیں، مختلف عہدے اللہ نے مردوں میں رکھے، نبی، امام، پیغمبر، رسول، خلیفہ۔ اللہ نے مستورات میں فقط ایک عہدہ رکھا، بطول۔ شریعت میں بطول اس بی بی کو کہتے ہیں جسے کسی مرد نے کبھی چھوا نہ ہو۔ قرآن کہہ رہا ہے بی بی مریم بھی بطول ہے۔ میں نے پڑھنی ہے دہلیز، لیکن ایک سجدہ ضروری تھا آپ کو جگانے کے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ بی بی مریم بطول ہے، بطول ہے مریم، لیکن بطول صغرا ہے، فاطمہ بطول کبریٰ ہے۔ مریم کا ایک بیٹا معصوم ہے، فاطمہ کے 11 بیٹے معصوم ہیں۔ مریم شوہر کے بغیر بطول ہے، فاطمہ شوہر رکھ کے بطول ہے۔ جو بندہ ابھی تک چادر سے ہاتھ نہیں نکال سکا، چھوٹی بی بی نہیں ہے مریم، جس کا میں نام لے رہا ہوں، چھوٹی بی بی نہیں ہے مریم۔ صاحب کتاب، صاحب شریعت، صاحب کلمہ، صاحب امت بیٹا ہے اس کا، جس کا نام ہے عیسیٰ۔ مریم چھوٹی بی بی نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے بی بی مریم فرش کا کھانا نہیں کھاتی تھی، بی بی مریم فرشی کھانا نہیں کھاتی تھی۔ مریم کا کھانا عرش سے آتا تھا، مریم کا کھانا عرش سے آتا تھا۔ جو عرش کی روٹی کا انتظار کرے اسے مریم کہتے ہیں، جس کی روٹی کا عرش انتظار کرے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ آپ سلامت رہے، یہاں سلامت۔ جو عرش کی روٹی کا انتظار کرے اسے مریم کہتے، جس کی روٹی کا عرش انتظار کرے۔ دہلیز سیدہ، پہلا سجدہ قبول فرمائیے۔ دہلیز سیدہ، میں مجمع ویکھن نہیں سی آیا، میں تو بندے دیکھنے آیا تھا کہ یہاں کس عرفان کے لوگ رہتے۔ چہرے دیکھ کے خطیب کے پاس ایک کمال ہوتا ہے، لبوں سے لفظ کہتا ہے، آنکھوں سے چہرہ پڑتا ہے۔ اور ذکر ہو جناب سیدہ کا، بندے کا چہرہ اترا ہو، نہ اس کی شکل اچھی لگتی ہے نہ اس کی نسل اچھی لگتی۔ معرفت دہلیز سیدہ، فقط سلام قبول فرمائیے۔ دہلیز سیدہ، دہلیز سیدہ، لفظ دہلیز، دہلیز، دہلیز اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس اردو ادب میں اس سے بہتر لفظ نہیں ہے، ورنہ یہ دہلیز ہے نہیں، ورنہ یہ دہلیز نہیں ہے۔ میں کہہ رہا ہوں دہلیز سیدہ، کیونکہ اس دہلیز پہ ایک بیٹھا تھا، نام اس کا تھا سلمان۔ پاس سے ایک بندہ گزرا، اس نے سلمان کو دیکھا، دیکھ کے کہتے جب دیکھتے ہیں یہی بیٹھے رہتا ہے اسی دہلیز پہ۔ اس نے لفظ دہلیز کہا، سلمان اٹھا، اس کو دیکھ کے کہتا آج دہلیز کہا ہے،
دوبارہ نہیں کہنا. اس نے کیسے دہلیز نہ کہوں تو کیا کہوں؟ یہ دروازہ ہے، چوکھٹ ہے، یہ دہلیز ہی تو ہے. سلمان سے دیکھ کر کہتا تیرے لیے دہلیز ہوگی، میرے لیے سدرۃ المنتہا ہے. تیرے لیے دہلیز ہوگی، میرے لیے سدرۃ المنتہا ہے. اس نے کہا حد ہوگی سلمان، یہ سدرہ کیسے؟ سلمان کہتا اچھا تو بتا، تو سدرہ کسے کہتا ہے؟ اس نے کہا سدرۃ المنتہا تو وہ تھی جہاں جبریل رک گیا تھا اور نبی جوتی پہن کے چلا گیا تھا. جہاں جبریل رک گیا تھا اور نبی جوتی پہن کے چلا گیا تھا. سلمان کہتا اچھا جہاں جبریل رکے وہ تیری سدرہ، جہاں نبی رکتا ہے یہ میری سدرہ. یہاں جبریل نہیں نبی رکتے ہیں. دو ہی جگہ پہ مجھے نبی رکتے دکھائی دیے، جتنی جلدی ہو سکتی تھی میں کروں. دو ہی جگہ پہ مجھے نبی رکتے دکھائی دیے، تیسری جگہ ہے ہی نہیں. یا پردہ حدت کے قریب نبی رکا ہے، یا سیدہ کی دہلیز پہ نبی رکا. اب یہ کیا عرفان تھا، کیا معرفت تھی، کیا تھا راز؟ تیسری جگہ نبی رکے ہی نہیں. پردے حدت کے قریب نبی رکے ہیں یا سیدہ کی دہلیز پہ نبی رکے. اب میں نہیں جانتا وہاں توحید رہتی تھی یا یہاں رہتی تھی، میں نہیں جانتا. لفظ ایک اور کہنے لگا ہوں، دہلیز سیدہ. سلمان، ابو ذر، کمبر، مقدار دہلیز سیدہ پہ آئے. دستک دی، فضا نے دروازہ کھولا، دیکھا ان کو، سلام کیا. سلمان نے، سلمان کہتا ہے فضا بہن علی کہاں ہے؟ میں مونڈا نہیں ہلا سکتا بندے دا کے. علی کہاں ہے؟ سلمان نے کہا علی کہاں ہے؟ فضا نے یوں آسمان کو دیکھا، آسمان پہ فضا دیکھ کے کہتی ہے سلمان چوتھے آسمان پہ. فضا کہتی کیا؟ توجہ مکمل کیجیے گا، چوتھے آسمان پہ ہیں. سلمان کہتا ہے کیا کر رہے ہیں؟ فضا کہتی رزق تقسیم کر رہے ہیں، اولاد دے رہے، زندگیاں دے رہے، وقت دے رہے. سلمان ابو ذر کمبر کو لے کر مسجد کی طرف جا رہے تھے کہ دروازے دہلیز سیدہ کو چھوڑ کے جلدی جلدی ان کو لے کر میں مسجد کی طرف جاؤں. جیسے ہی مسجد کے قریب سلمان پہنچے، مسجد کے دروازے سے علی ابن ابی طالب اپنے امامے کے پیچوں کو باندھتے ہوئے باہر آ رہے تھے. سلمان خرامہ خرامہ چلتے ہوئے علی کے قریب آئے، علی کے قدموں پہ ہاتھ لگایا، ہاتھوں کو جوڑا. سلمان کا چہرہ علی نے پڑھا، پڑھ کے کہا سلمان کیا ہوا، پریشان کیوں ہے؟ اس نے کہا سرکار میں شک میں نہیں گیا، لیکن میں جاننا یہ چاہتا ہوں یہ فضا کہاں تک دیکھ لیتی ہے. سلمان کے کاندھے پہ علی نے ہاتھ رکھے گا، سلمان یہ یاد رکھنا فضا جس گھر میں رہتی ہے اس کا ایک دروازہ عرش پہ کھلتا ہے. فضا جس گھر میں رہتی ہے اس کا ایک دروازہ عرش پہ کھلتا. عرش خدا سے افضل ہے دہلیز سیدہ. میں کھلتا پہ ہاں پریشان ہو گئے. عرش خدا سے افضل ہے، وقت ہے ہی نہیں میں کیا بات کر سکوں. عرش خدا سے افضل ہے دہلیز سیدہ. 1 2 3 سبحان اللہ. کیمرے بھی 3 لائن توجہ ہے سکا. دہلیز سیدہ عرش خدا سے افضل. میں ممبر پہ کھڑا ہوں، 3 کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، لفظوں کا نہیں نقطے کا بھی ضامن ہوں. عرش خدا سے افضل ہے دہلیز سیدہ. عرش پہ کون رہتا ہے؟ جبریل، میکائیل، اسرائیل. دہلیز سیدہ پہ کون بیٹھتا ہے؟ سلمان، ابو ذر، کمبر، مقدار. جھوٹی سے جھوٹی کتاب، پھٹی سے پھٹی کتاب، چھوٹی سے چھوٹی روایت میں کوئی بندہ مجھے دکھائے، کیمروں میں ویڈیو میری ریکارڈ ہو رہی، میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کبھی سلمان نے علی سے کہا ہو یا علی مجھے عرش کی سیر کروائیں، کبھی کمبر نے علی سے کہا ہو یا علی مجھے چوتھے آسمان کی سیر کروائیں. یہاں والے وہاں جانے کی خواہش نہیں کرتے، لیکن وہاں والے کبھی مسکین بن کے، کبھی یتیم بن کے، کبھی اسیر بن کے، کبھی روٹیاں مانگنے آتے.
یہاں والے وہاں جانے کی خواہش نہیں کرتے، لیکن وہاں والے کبھی مسکین، کبھی یتیم، کبھی اسیر، کبھی روٹیاں مانگنے آتے۔ اس وقت میں اتنا بولنا ہی معجزہ ہے، کبھی روٹیاں مانگنے آتے ہیں، کھاتے نہیں ہیں۔ بڑا چوپدہ بادشاہ یہ جملہ پچا جائے، وہ کھاتے نہیں ہیں۔ زمانہ طالب علم سے لے کے زمانہ منبر تک میں یہی سوچتا رہا، وہ جو کھاتے نہیں ہیں پھر مانگتے کیوں ہیں؟ انہوں نے انہوں سے مانگ کے بتایا ہے کہ مانگا جائے تو انہی سے مانگا جاتا ہے۔ انہوں نے انہوں سے مانگ کے بتایا کہ مانگا جائے انہی سے مانگا۔ 2 سجدے باقی دہلیز سیدہ، فضائل تمام کرو۔ علی پڑھے تھے نماز مسجد میں، کتنا بول سو اگر میں جملہ سمجھا دوں۔ نماز تمام کرتے ہی امیر المومنین نے آواز دے کے کہا، کمبر، حکم یا علی، میرے گھر جا، میری تلوار لے کے آ۔ بندہ نہیں عقیدہ بولے گا۔ اس وقت پہ میں پھر کہہ رہا ہوں، آپ کا بیٹھنا بولنا اتنا ہی بڑا، کیونکہ 8 بجے صبح سے مسجد شروع ہے۔ کمبر حکم امام پہ بھاگا دہلیز سیدہ کی طرف، کیونکہ امام کا حکم تھا۔ دہلیز سیدہ پہ کمبر پہنچا، اور میں دیکھاں گا بندے کتنے جا کے بیٹھے۔ دہلیز سیدہ پہ کمبر نے جا کے دستک دی، سلام کی آواز بلند کی، دروازہ کھلا، آگے فضہ تلوار لے کے کھڑی تھی۔ میں بندہ ویکھاں گا جڑا ہاتھ میں بیٹھا ہے، آگے فضہ تلوار لے کے کھڑی تھی۔ فضہ کے ہاتھ میں کمبر نے تلوار کو دیکھا، کانپ تو ایک ہاتھوں کے ساتھ آگے بڑھائے ہاتھ۔ کمبر نے کہا، فضہ بہن، علی نے مجھے بھیجا تھا، میں ہی تلوار لینے آیا تھا، یہ تجھے کیسے پتا چلا کہ میں تلوار لینے آیا ہوں؟ فضہ نے کمبر کے ہاتھ پہ تلوار کو رکھا، رکھ کے کہا، کمبر جلدی جا، رسالت کی جان خطرے میں ہے، رسالت کی جان خطرے میں ہے۔ کمبر بھاگا مسجد کی طرف، علی مسجد کی طرف سے باہر آ رہے تھے۔ کمبر کو آتے ہوئے دیکھا، کمبر کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ علی نے کمبر کو روکا، کمبر کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا۔ کمبر کیا ہوا؟ کمبر نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا، یا علی، آپ نے مجھے بھیجا تھا، میں ہی لینے گیا تھا، یہ فضہ کو کیسے پتا چلا کہ میں تلوار لینے آیا ہوں؟ علی نے کمبر کے سینے میں ہاتھ رکھے، کمبر، زندگی میں یاد رکھنا، باہر کے نوکر اور ہوتے ہیں، اندر کی کنیزیں اور ہوتے۔ باہر کے نوکر اور ہوتے ہیں، اندر کی کنیزیں اور ہوتی۔ سلمان، ابو ذر، کمبر، مقدار، یہ بیٹھتے تھے دہلیز سے باہر۔ ایک بیٹھتی تھی دہلیز کے اندر، شاید یہ سجدہ قبول فرمائیے گا، آخری ہوگا۔ کچھ بیٹھتے تھے دہلیز سے باہر، یہ اکیلی بیٹھتی تھی دہلیز کے اندر۔ میں نے ایک بات کھا گئی، بلال دیتا تھا مسجد میں اذان، آخری جملہ فضائل کا، بلال دیتا تھا مسجد میں اذان۔ یہ مؤذن ولایت علی تھا۔ مجھے بڑی جنگیں آتی ہیں، مجھے وہ بڑے جملے آتے ہیں جن پہ مجمع اٹھائے جاتے ہیں، مجھے وہ بھی جملے آتے ہیں جن سے چادروں سے ہاتھ کھلتے ہیں، لیکن فقط دہلیز سیدہ پڑھنے کا حکم، اور میں وہ پڑھ بھی نہیں پایا کیونکہ وقت ہے ہی نہیں۔ توجہ مکمل فرمائیے گا۔ بلال دیتا تھا مسجد میں اذان، یہ مؤذن ولایت علی تھا۔ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، مجھے کال کیجئے گا، میں کتاب واٹس ایپ کر دوں گا۔ یہ مؤذن ولایت علی تھا۔ یہ بندوں نے بہانہ کیا ہے کہ بلال کی زبان میں لکنت تھی، یہ اشہد ونہ کو اشہد ونہ پڑھتا تھا۔ شرم نہیں آتی 1400 سال کے بعد ان کی دہلیز پہ کوئی گونگا جائے، یہ اسے زبان دے دیں؟ بلال جیسی ہستی کو کیسے محروم رکھ سکتے تھے؟ فقط بلال پڑھنے کو بھی تیار ہو، فقط بلال۔ بلال مؤذن ولایت علی تھا۔ بلال دیتا تھا مسجد میں اذان، سجدہ مکمل فضائل تمام کرنے کو۔ بلال مسجد میں اذان دیتا تھا،
سلمان آتا تھا بطول کی دہلیز پہ سجدہ کرتا تھا. صحابہ نے 1 دن دیکھا، 2 دن دیکھا، 3 دن دیکھا، چوتھے دن رسول خدا کے پاس آ گئے. یا رسول اللہ، یہ بوڑھا ہو گیا آپ کا صحابی، سجدہ اللہ کو ہوتا ہے، بلال مسجد میں اذان دیتا ہے، یہ سلمان بطول کی دلیل پہ جا کے سجدہ کرتا ہے. رسول جانتے تھے یہ کیوں کرتا ہے. سلمان کو بلایا گیا، سلمان سامنے کھڑا تھا. رسول خدا نے پوچھا، سلمان بتا ان کو، مجھے نہیں، ان کو بتا تو بطول کی دہلیز پہ سجدہ کیوں کرتا ہے. سلمان نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا، یا رسول اللہ ان کو بتائیے، جب تک یہ راضی نہیں ہوگی وہ بھی راضی نہیں. مسجد میں اللہ اسی سے راضی ہوتا ہے جس پہ گھر میں بطول راضی ہوتی. رضی اللہ ریاضتیں کرنے سے نہیں بنتا، رضی اللہ بطول کو راضی کرنے سے بنتا. ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بطول کے دشمن پہ لعنت کیا کرو. پیغام ہے، نصیحت ہے، وصیت ہے. یہاں شکلیں بدلتی ہیں، پیغام نہیں بدلتا. کچھ بھی ہو جائے سیدہ کے دشمن پہ کمپرومائز نہیں کرنا. اگر کوئی بندہ معصوم کا فرمان پڑھنے لگا، ختم کر دی میں نے ساری بات. وہ کہ میرے ہاتھ پہ یہ باندھی ہوئی گھڑی اور اس کے میں بھی 3 سوئیاں، یہ 3 میرے ہاتھ میں آ نہیں رہے. جب آئیں گے پھر بات اور طرح کر لیں گے. توجہ مکمل کیجئے. سیدہ کے دشمن پہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے لعنت کیا کرو. معصوم کا فرمان ہے، اگر کوئی شخص ہماری دادی کے دشمن پہ لعنت کرنے سے پہلے 1 لمحہ بھی سوچے، لعنت اسی کے چہرے پہ آ جاتی. معصوم کا فرمان. جس دہلیز پہ نبی رکتے تھے، مسلمان آگ لے کے اس دہلیز پہ آ گئے تکمیل عبادت کی خاطر. کیونکہ مجھے معلوم ہے وقت نہیں ہے یہ پڑھنے والا، لیکن حاضری تھی، جو وقت تھا میں نے حاضری دے دی. زندگی باقی، ملاقات باقی، پھر کھل کے باتیں کر لیں گے. بہت مارا ہے امت نے نبی کی بیٹی کو، فقط تکمیل عبادت کی خاطر، فقط تکمیل عبادت کی خاطر. صبح سے لے کے اب تک بیٹھے ہو، یقیناً جو اس وقت بیٹھا ہے وہ سیدہ کو رونے کی خاطر ہی بیٹھا. آخری رات کی مہمان ہے نبی کی بیٹی. میں سیدہ میں متھے پہ ہاتھ رکھ کے سلام پہ آنا. جو بندے اس وقت بھی جاگ کے بیٹھے، ہم تمہارا شکریہ ادا کرتے ہیں، تم سیدہ کو رونے کے لیے آئے. جس کا جنازہ گھر سے نکلا تھا تو حسن حسین نے اپنی آستینیں اپنے دانتوں میں لے دی تھی کہ ہمارے رونے کی آوازیں مدینے والے نہ سنیں. تم اس بی بی کو رونے کے لیے آئے. نہیں پڑھا دربار، نہیں پڑھتا دروازہ. میں 3 یا 4 منٹ میں ممبر چھوڑوں. نہیں پڑھنا مجھے دربار، نہیں پڑھنا دروازہ. آخری زاگر پڑے گا. سیدہ غاصب نہیں بن سکتا. ایک منت کرتا ہوں، ہائے بلند کیا کرو، بلند ہائے. جب کوئی ہائے بلند کرتا ہے نا، ایک 4 سال کی بچی ہے جس کے کانوں سے خون بہ رہا ہے، وہ اپنی پھوپھیوں سے رو کے پوچھتی ہے، پھوپھی اماں جو ہائے کر کے روتا ہے ہمارا لگتا کیا ہے؟ تمہارے نعرے سننے نہیں آتے، تمہاری ہائے سننے آتے. میں نے کہا میں نہیں پڑھا دربار، نہیں پڑھا دروازہ. سیدہ ہمیں معاف کیجئے گا، یہ میرے بندے ہاتھ، مہمان ہوں تمہارا، سفر میں ہوں، آگے بھی سفر کرنا ہے، پوری رات کا سفر ہے، صبح پھر ممبر پہ کھڑے ہونا ہے. میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں. کل کا دن ایسے گزارنا لوگ تمہیں دیکھ کے پوچھیں تمہارا کوئی نقصان ہوا ہے. میں منت کرتا پیا، میں اپنے آنے کا حق ادا کر رہا ہوں جس کے لیے میں اتنا بیٹھا ہوں تاکہ میں پیغام پہنچا سکوں. میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں، جتنے بیٹھے ہو گھر تک پیغام پہنچانا. کل کے دن چہرے پہ مسکراہٹ نہ رکھنا، آستینیں الٹ کے رکھنا، گریبان کھول کے رکھنا، غریب ہو کے گھومنا. کیونکہ 10 محرم سے کم نہیں ہے کل کا دن. کربلا میں ماؤں کے سامنے بیٹوں کو مارا گیا تھا.
مدینے میں بیٹوں کے سامنے ماں کو مارا گیا۔ یہ شہادتیں بالکل آپس میں ملتی۔ میں نے کہا میں نہیں پڑھا دربار، نہیں پڑھا دروازہ، دو درد ہے میرے سینے میں، میں تیرے حوالے کر کے ممبر چھوڑا ہوں۔ اللہ جانے کیا ہوا دربار میں۔ بی بی مجھے معاف کرنا، ہم تیرے قاتلوں کا نام بھی نہیں لے سکتے، یہ غربت ہے نبی کی بیٹی کی۔ اللہ تمہیں ہائے کرنے کی توفیق دے، میں جملہ کہنے لگوں۔ اللہ جانے دربار میں کیا ہوا۔ جب بی بی دربار جا رہی تھی نا تو بی بی کے سر کے بال کالے تھے، جب بی بی دربار سے باہر آ رہی تھی تو سر کے بال سفید ہو گئے تھے۔ نہیں پڑھا میں دروازہ، ایک سطر میرے دل میں، دروازہ گرنے سے لے کر 3 جمادی الثانی تک، کل کے دن تک بی بی اپنے بیٹوں سے چہرہ چھپاتی رہی ہے۔ اللہ کرے بندہ شیعہ نہ ہو جو جملہ سنے اور ہائے بھی اس کے نصیب میں نہ ہو۔ حسن نے آ کے اماں سے پوچھا، اماں شریعت میں بیٹوں سے پردہ نہیں ہوتا، اماں تو پردہ کیوں کرتی ہے؟ بی بی نے رو کے کہا نہ حسن میرا چہرہ نہ دیکھنا، اور حسن میرے چہرے پہ تماچوں کے نشان۔ ہائے بلند کرو، ہائے بلند کرو، ہائے بلند کرو۔ حسن میرا چہرہ نہ دیکھ، حسین میرا چہرہ نہ دیکھ، میرے چہرے پہ تماچوں کے نشان۔ حسین میرا کوئی بھائی ہوتا، میں ایک حسرت پڑھ کے ممبر چھوڑا، 40 قبریں بنائی علی نے، صبح سے لے کے اب تک سنا ہے تم نے۔ علی نے سیدہ کو دفنایا نہیں تھا، علی نے سیدہ کو چھپایا تھا۔ 2 دسمبر جنگ، اسی 2 دسمبر میں نے ممبر پہ یہ جملہ کہا، بھائی علی رضا ممبر پہ بیٹھے تھے، کافی ذاکرین بیٹھے تھے۔ بھائی رضا نے کہا سید ان کو بتائیے، آپ جانتے ہیں نا علی نے سیدہ کو چھپایا کیوں تھا؟ صبح سے بندے پڑھ رہے ہیں، ان کو بتائیے چھپانے کی وجہ کیا تھی؟ علی تو خود شیر خدا تھا۔ میں نے کہا بھائی جان علی کو وہی ڈر تھا جو حسین کو کربلا میں اصغر کے لیے ڈر تھا۔ جیسے حسین نے کربلا میں اصغر چھپایا، ایسے علی نے مدینے میں سیدہ کو چھپایا۔ روز علی گھر سے جاتے قرآن پڑھنے کے لیے سیدہ کی قبر پہ، جملہ کہہ کے ممبر میں چھوڑا ہوں، تیرا ہاتھ جانے بی بی جانے، میں سخت روایت پڑھنے کا عادی نہیں، میں سیدہ میں سخت روایت نہیں پڑھ سکتا، تیری ہائے اسی جملے پہ آ جائے گی۔ روز علی گھر سے جاتے سیدہ کی قبر پہ قرآن پڑھنے کے لیے۔ عالیہ نے 1 دن دیکھا، 2 دن دیکھا، 3 دن دیکھا، 4تھے دن بابے کی ابا میں ہاتھ ڈالا، بابے کو رو کے کہا بابا تو کہاں جاتا ہے؟ علی نے رو کے کہا زینب میں تیری ماں کی قبر پہ قرآن پڑھنے جاتا ہوں۔ زینب رو کے کہتی بابا میری ماں کوئی تلاوتوں کی محتاج ہے؟ علی نے رو کے کہا نہ زینب تیری ماں تلاوتوں کی محتاج نہیں ہے، لیکن میں علی ڈرتا ہوں جو مسلمان آگ لے کر زہرا کے دروازے پہ آ گئے اور کہیں بیلچے لے کر زہرا کی قبر پہ فَسِ اللَّهُ الَّذِينَ يَنقَلِبُونَ عَلَىٰ طبیعت خراب ہے۔ سامعین گرامی، اب آپ کے سامنے ذاکر اہل بیت ناہید عباس جگ صاحب فضائل و مصائب محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے، اور ان کے بعد قاضی تنویر عباس اسدی صاحب، اور آخر میں سید عون صابر بیل صاحب مجلس اعزاز سے خطاب فرمائیں گے۔